اللہ کے کرم اور ابا جی کی دعاؤں سے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل تابکناک نظر آتا ہے، اور اس چمک دمک میں سب سے زیادہ روشن ستارہ میں ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا سر، لیکن ایک چھوٹا سا کانٹا ابھی بھی ہے۔ کانٹا؟ کون سا کانٹا؟ میرا تو خیال تھا کہ اب میرے پاس صرف چمچے ہیں۔ سر وہ تو ٹھیک فرمایا، لیکن سر مسئلہ ہماری فوج ہے۔ فوج منتخب نمائندوں کو تو بالکل ہی گھاس نہیں ڈالتی۔ اوے تو ہمیں گھاس کی ضرورت بھی کیا ہے، ہم تو گوشت خور ہیں۔ ویسے تم صحیح کہتے ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سبزیاں بھی کھانی چاہیے۔ تو کیا کہا تم نے، فوج کا کیا مسئلہ ہے؟ سر فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ پورے ملک کی مالک ہے، ان لوگوں کو ان کی اوقات سکھانے کی ضرورت ہے۔ گھر کا کتا مالک پہ صبح و شام بھوکے تو اچھا نہیں لگتا سر۔ کہتے تو تم صحیح ہو، میرا سپہ سالار جس بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتا ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سیدھا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ویسے جنرل کارگل کو تو آپ ذرا سی دیر میں سیدھا کر سکتے ہیں، آپ اس کا کان پکڑ کے نکال کیوں نہیں دیتے اس کو سر؟ آپ اس کا کان پکڑ کے سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ارے یہ سارے فوجی پپو کرتے میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ اچھا سر، مجھے کوئی اچھی سی ترکیب سوچنے دیں۔ سر ایک بہترین ترکیب سمجھ میں آئی ہے۔ اچھا، اتنی جلد ترکیب بھی سمجھ آ گئی؟ اور جلدی بتاؤ۔ سر جنرل کارگل اس وقت سری لنکا میں ہے، اگر آپ اس وقت تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا سپہ سالار مقرر کر دیں تو فوجیوں کو چوں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور بدتمیز جنرل کارگل جیسے یہاں پہنچے گا تو ہم اس کو نظر بند کر دیں گے۔ کیسا؟ ترکیب تو اچھی ہے، مگر کیا یہ ترکیب کام کرے گی؟ سر کام ہی نہیں کرے گی بلکہ کام تمام کرے گی۔ آپ چوڑے ہو کے نیا سپہ سالار مقرر تو کریں اور پھر کھیل دیکھیں۔ اب سال کی سب سے اہم خبر سنیے، جنرل کارگل کی چھٹی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے حکم کے مطابق جنرل تابع فوری طور پر جنرل کارگل کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ خبریں شروع ہوتے ہی ختم ہوئی۔ سر دیکھیے اس نیچ ذات لوہار کی حرکت، اس نے فوج کے معاملات میں ٹانگ اڑائی ہے۔ عوام نے اس شخص کو چنا ہے سر، اور ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ عوام نے خواہ کس آدمی کو چنا ہے، ہم نے اس آدمی کو اوپر آنے کا موقع دیا ہے۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہ دیتے تو دونوں بھائی اور ابا جی پھٹیاں جوکتے رہ جاتے۔ چلو اس کو ابھی ٹھیک کرتے ہیں۔ سر لوہار نے بغاوت کر دی تھی، اس نے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹانے کی گھناؤنی سازش کی تھی، مگر ہم نے حالات پہ قابو پا لیا ہے۔ ہم نے اس بیچوت کو نظر بند کر دیا ہے۔ اس موت کی ہمت کیسے ہوئی یہ قدم اٹھانے کی؟ میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ سر مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کمینے انسان، مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم پہ بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں 2 دن کے لیے ملک سے باہر گیا اور تم نے میرے پیچھے یہ گل کھلائے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ فوج اس ملک کی مالک ہے، تم جیسے 2 ٹکے کے سیاستدان نہیں جنہیں جاہل عوام نے منتخب کیا ہے۔ سر میں نے کہا تھا مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ اچھا بچہ بن کر رہوں گا۔ نہیں، تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، تمہیں اس بغاوت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اللہ 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 اللہ